حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے اور ان کی گاؤں میں پڑوس میں تالاب تھا اور اس کے اوپر گویا اس کا بند باندھ دیا گیا تھا. اب موسلادھار بارش ہوئی اور بند ٹوٹنے کے قریب آ گیا. اب لوگ اسے ٹھہرے لگا کے روک رہے اور پتھر لگا کے روک رہے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو پورا گاؤں ٹوٹ جائے گا. جب کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اللہ اور اللہ والے سمجھنا ہے. اب جب کھڑے عاجز ہو گئے تو کسی نے کہا کہ ارے شاہ دولہ کے پاس جاؤ, ان سے دعا کرا لو تاکہ اللہ میاں کو آپ پہ رحم کر دے, ورنہ کیا ہوگا ساری تدبیریں تو فیل ہو رہی ہے. اور شاہ دولہ ہمارے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ حضرت گاؤں ڈوبنے کا خطرہ ہے اور گجرات کے اندر جو ہے طرف آ رہی ہے, اب آپ کے پاس آئے ہیں ذرا دعا کر دیجیے. اور میں ارے بیٹا اتنی بڑی پریشانی آ گئی, چلو چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے. اب ساتھ چلنے والے اس تالاب پر اب جیسا پانی رس رہا ہے, فرمایا گزار کا ہے جو اور بڑا کا ہے جو, لوگ سمجھے گئے یہ کچھ کھول کے مٹی ڈالے گئے جس اپنی برکت کے ہاتھوں میں. اب وہ جو سوراخ نکل رہا تھا اسے اس کو گزار مارنے لگے, پانی اور تیز آنے لگا. آخر یہ کر کے دیکھے تو لوگ چیز پڑے, کہا حضرت کل کی جگہ آج تم کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا ہم اللہ کی پارٹی کے ہیں, تمہارے پارٹی کے نہیں ہیں. جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. اگر اللہ کی مرضی آپ کی ہے کہ سیلاب آئے تو ہماری مرضی بھی ہے کہ سیلاب آئے. ہماری مرضی ہم ان کے پارٹی کے, تمہاری پارٹی کے نہیں. حضرت پہلے کہ حضرت یہ کیا ہو گیا تو معاملے ہی پلٹ گیا پورا. فرمایا یہ غلطہ ہے, تم بھی اللہ کی پارٹی کے بن جاؤ, توبہ کرو پچھلی گناہوں سے اور پھر میں تم میرے سے دعا مانگیں گے. آپ تو سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے. اب سب کہنے کے حضرت جو کہو عہد کرنے تیار ہے, ان سب سے ساری برائیوں کا عہد کیا کہ نہیں کریں گے, توبہ کریں. اور سب کو لے کے دعا کر کے کہا کہ مولا کمزور بندے ہیں, ہم پہ رحم فرما اور ہماری زندگی کی حفاظت فرما, اور پریشانی کے لیے یہ آپ نہیں لا سکتے, اس سے بچا لے. اب ان کی دعا کے ہاتھ نہیں گرے کہ پانی الٹا بھرنا شروع ہوگا اور اللہ کی شان یہ کہ سیلاب سارا ہوگا. یہ تاریخ کے واقعات ہیں. تو آج بھی ہر جگہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی مانے. اب ہمارا حال ہے کہ ذرا کچھ ہوتے ہیں بندو ڈاکٹر صاحب بچے کو کیسے بچا لیجیے, ارے کیسے بچاتا ڈاکٹر, انہیں بھی انسان ہے, بچاتا کیا, بچانے سے پہلے اسے ہارٹ فیل ہو جاتا. بات ہوئے کئی واقعہ, آپریشن کے لیے آیا اس کے اوپر اٹیک ہو گیا, تو یہ مریض تو صحت مند ہو گیا, ڈاکٹر اسی دن روکت ہو گیا. تو آدمی یہ سوچے اب اس کے پیچھے ایسے پڑے آپ ہی بچا سکتے, آپ ہی کر سکتے, کچھ بولے تو میں اور دینے کے لیے تیار ہوں. اور کیا کرے گا, کوئی مجھے میرے سے لا کے ڈالے گا, کیا کرے گا. تو اس لیے ہر جگہ ہماری نظر اللہ کی ذات پر کہ اللہ کرنے والے. اب نظر کب بنے گی؟ اللہ والوں کے ماحول میں بنے گی, اللہ کے کام میں بنے گی, دعوت اللہ کی محنت میں بنے گی, اس راستے کی قربانی میں بنے گی جو آپ سننے سے بند ہونے تک اللہ سے ہوتا, اللہ کے فیصلے سے ہوتا کی دعوت یا تو ہم دیں گے یا تو ہم سنیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنا کام بناؤ. آج ہی سے کام بناتا اس کی نوعیت الگ رہے. بچے ہیں کھیل بناتے ہیں, ایک کھلونا دیے, آدھا گھنٹہ کھیلے, جی بھر گیا, اسی کو توڑ دیے, نہیں میرے کو وہ کھلونا ہونا. وہ کھلونا لے کے کھیلتے رہے, جی بھر گیا, اسے پھینک دیے, پھر دوسرا کھلونا ہونا. تو تھوڑی دیر جی بھرنے تک, اپنا جی بھرنے تک کرنا اور پھر وہ موڑ لینا, یہ کھیل ہے. تو اس کام کو کھیل مت بناؤ, کام بناؤ. اور کام جو بڑے بناتے ہیں, میرا کام کاروبار ہے, میرا کام ٹیلرنگ کا ہے, میرا کام جو ہے دفتر کا ہے, میرا کام ملازمت کا ہے. تو ملازمت کا کام ہے کہ تجارت کا کام ہے, سال کے 12 مہینے کر دھوپ میں بھی کر رہا ہے, عجیب کی دھوپ میں کھا جاتے ہیں. ارے دیوانے والا مت کرو, سیزن کا دروازہ ہے اور جلدی جانا کام ہے, اپنا چلے گئے. بارش موسلادھار ہو رہی ہے, اس میں چلے جاتے ہیں. رین کوٹ دے دو بس ہے, چھتری دے دو بس ہے, کوئی تصویر کریں گے اور چلے جائیں گے. اور جب بارش ہوئی تو مسجد خالی ہو گیا, کیا تو نماز کو نہیں آ رہا, کیا سب بارش کی وجہ سے نہیں آ رہا. ارے بھائی بارش میں ساری دنیا کام کر رہی ہے, ایک اللہ کا نام لینے شروع کر جاتا ہے اور اسی کے اندر کمی آ جائے. تو جیسے دنیا کو کام بنایا ہر حال میں کر رہے ہیں. گھر میں بچے بیمار ہیں, دفتر کو جا رہے ہیں, ارے صاحب تو بچے بیمار ہیں,
نہیں ماں کے ذمہ کر دیا میں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاؤں اور دوا لا کے پلا کے میں شام میں آ کے دیکھوں گا، اب تو فوت ہو گیا بچہ جن باقی نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ تو کام بنا دیا تو جو ہے اپنا دفتر میں پہنچ گئے، بیمار بچوں کو چھوڑ کے۔ قریبی مہمان آ گئے، وہ بھی باہر سے آئے، ایئرپورٹ سے اتر کے آ گئے، ان سے کہہ رہے ہیں آپ آرام کرو، دفتر تیار ہے، کھانا کھا لو، میں شام میں ملوں گا اور گھر کی تجارت۔ ارے بھائی مہمان آئے، ابھی مہمان آئے لیکن تجارت میں نہیں بیٹھا تو پارٹیاں میرے پاس آ رہے ہیں سامان لے کے، گاہک میرے پاس آتے ہیں، آج کا کاروبار دھندا دے دے گا۔ تو جیسے کام جب آدمی بناتا تو ہر حال میں کر رہا، تو آج کی دین کے کام کو اپنا کام بنا لے۔ اسی لیے فرمایا کہ دعوت دینے والا مومن کی پر علامت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں کرتا ہے، مجمع میں بھی کرتا ہے، تنہائی میں بھی کرتا ہے، شادی کی تقریب میں بھی کرتا ہے، گھر کے بچوں کے بیچ میں بھی اللہ کا نام دینے کا کام کرتا ہے، عمل میں بھی کرتا، خوف میں بھی کرتا، صحت میں بھی کرتا، بیماری میں بھی کرتا، تنگی میں بھی کرتا، فراخی میں بھی کرتا۔ کوئی چیز اللہ کا نام لینے اور اللہ کا نام پہنچانے میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ مزاج ہمارا بننا کہ ہم اللہ کا کام کریں گے اور اللہ کا نام لیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کے نبی صاحب نے ایک ایک امتی کو اللہ کے نام سے کھڑا رہا، اور جب ایک ایک امتی اللہ کے نام سے کھڑا رہا تو چھوٹے کیا بڑے کیا یہ سب اللہ کے نام کی نسبت کے اوپر چلتے تھے اور بڑے بڑے دنیا کے نقشوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے، چھوڑ کے رکھتے تھے، ان سے متاثر ہونا وہ جانتے ہی۔ ارے نہ وہ کارپوریٹر صاحب آگے ذرا خاص طور سے اس کو ملاؤ، یہ اسمبلی وکیل ایم ایل اے آگے ذرا اس کو خاص طور سے ملاؤ۔ ارے ملاؤ اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لے، باقی چیزوں کی مروبیت خاص پر ملاؤ کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ اور اللہ والوں کا حل کیا رہا؟ ابو الحسن سرکاری رحمۃ اللہ علیہ، محمود وزیری جیسے جلیل القدر بادشاہ جو پورے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اس زمانے میں 3 ٹکڑے بھی نہیں تھے، بلکہ بنگالی بھی اسی میں تھے اور سندھی بھی اسی میں تھے، بلوچی بھی اسی میں تھے، یہ پورے مل کر ایک اکھڑ بھارت تھا اور اس کا تنہا وہ بادشاہ تھا۔ اب وہ ملنے کے لیے آئے کہ بھائی اللہ والے سے دعا لے لو، دیندار آدمی سے۔ خادموں نے کہا حضرت بادشاہ وقت آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ آنے دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آ کر انہوں نے کہا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، تو آؤ محمود بیٹھو، اپنے بوریے پہ بٹھا لیا۔ ارے بادشاہ آ رہا تو کوئی گندی رہو، کوئی نرم چیز رہو، اس کو بٹھانے کے لیے ہو کرو نہیں کوئی۔ جب زندگی میں ایمان اور اسلام آتا تو تکلفات نہ ہو جاتے، بناوٹی کاموں میں یہ جھوٹی عزتوں کو دیکھنا، یہ سب سے پہلے زندگی نوبت سے پاک ہو جاتی۔ اب اس کے بعد جب بیٹھے تو بیٹھنے میں تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ کھانے کا وقت آ گیا، تو خود صاحب نے آگے کہا حضرت صاحب سے کھانے کا وقت ہے، فرمایا وقت خراب مت کرو، لاؤ دفتر بٹھا دو۔ اس لیے کہ 790 سے سے وقت ان کے بنے بنا دیتے، اب دفتر بٹھا یہ نہیں کہہ رہے بیٹھ کر گزار رہے ہو، وہ کیا سمجھے گا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد سوکھے روٹی کے ٹکڑے سے پھیلا دیے۔ آپ نے فرمایا آؤ محمود تم بھی کھاؤ۔ اب وہ حضرت میں بیٹھ کر ایک ٹکڑا اٹھایا، ذرا سا چاہا لیکن باہر بارش نہ تھا، اب پانی کو گھٹ گھٹ کر کے نکل گیا، اور اس کے بعد کافی کو کیا کرے اب پیٹ میرا بھر گیا، تو پیٹ بھر گیا تو اب یہ اس طرح بھی نہیں کرتے جو ہمارا مزاج ہے، اور ارے بلائے ہیں آپ دعوت دے کے آئے ہیں ہم کھانے کے لیے، اب اور کا کیا مطلب، جتنی پیٹ کی بھوک رفتار کے لیے، بلکہ حدیث بات میں آیا اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کم کھائے گا تو باقی پیٹ کے اندر اللہ قیامت کے لیے کیا کرے، تو ایک زندگی نکالی گئی، نہ زیادہ کھاؤ نہ کم کھاؤ، احتجاج سے اپنا کھا لو، اور کھانے کے لیے آئے تو اس کے مزاج کو تکلیف بھی بچ لو، وہ 2 روٹی کے اندر اس کا پیٹ بھرتا، اب بھرے جا رہے ہیں یہ بھی لو، اب اگر وہ کھائی جائے تو شام تک اس کی صحت خراب ہے، تو صحت خراب کرنے بلائے جائے، تکلیف دینے بلائے جائے۔ ارے بھائی بلائے ٹھیک ہے، وہ آ گئے ٹھیک ہے، اب اپنی مرضی سے کھاتے، اب یہ غلط ہو گیا کہ آپ لوگ ابھی آپ لوگ عمر میں اتنا بڑھ گیا کہ دعوت میں ہم 5 آدمی گئے، اب وہ جس کے گھر گئے اب ہر 5 آدمی کا آج ہے وہ دوسرے کا پلیٹ بھر رہا ہے، اور آپ کو حقیقی دوسرے کا پلیٹ بھرنے گا، بھائی آپ مہمان ہیں وہ میزبان ہیں،
وہ جس کو جتنا ڈالے وہ کھا لے، یا رسیہ میں کھا لے تو ہر ایک اپنے اعتبار میں کھائے. اب میں اگر آپ کو ڈالا تو میں خیانت کر آپ میزبان کے ساتھ اس کو بلا دے کے جا رہا ہوں. میرے کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ڈالے جب تک کہ میزبان کی اجازت نہ ہو جائے. تو ہمارا کھانا بھی دین نہیں ہے، ہماری دعوت بھی دین نہیں ہے، ہمارا ساتھی کو کھلانا بھی دین نہیں ہے. تو آج کی سوچتے کہ ہمارا دین اتنا خوشبو نہیں. اب آپ نے کچھ نہیں کہا، دفتر اٹھا دیا گیا، دفتر اٹھ گیا تو بادشاہ محمود نے جانے کی اجازت مانگی. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو آپ کی حفاظت ہے. جاتے جاتے اشرفیوں کے جوڑے نکالے. اب بادشاہی سجانے کا تحفہ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اگر نظر ہے آپ کی خدمت میں، فرمایا جاؤ اپنے خزانے میں رکھو، اللہ کا کرم ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ظالموں کو خبر لو، مظلوموں کی مدد کرو کر دو. تو اس نے کہا حضرت بہت اچھا کر دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا، فرمایا لے جاؤ اور مظلوموں کی مدد کرو، اپنے خزانے میں رکھو. اب جب تیسری مرتبہ اس نے اصرار کیا تو جلال آ گیا. جلال آ کے فرمایا محمود کان کھول کے سن لو، جس طرح تم فقیروں کے دفتر کے روٹی کے سوکھے ٹکڑے تم بادشاہوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتے، تم بادشاہوں کے خزانے کا مال اور فقیروں کے حلق سے نیچے نہیں اترتے. خبردار اگر دوبارہ اقرار کریں گے تو آنے کی اجازت بھی بند کر دی جائے گی. تو ہمارا اصلی بادشاہ سے تعلق ہے اور نقلی بادشاہ سے کیوں اپنا جوڑ بنا. تو اللہ کو ایسا پہچانا اور اپنی زندگی کو اس طرح اللہ کی ضرورت ہے. اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بڑے بڑوں کے نذرانوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان چیزوں کو سوچنا چلے کہ بھائی میری زندگی اللہ کی بندگی کی وجہ ہے، اور اس کے لیے دعوت کے کام کو میں موت تک کے کام بنا لوں گا. جیسے اور کام ہے یہ میری زندگی کا کام بن جائے. جب فرصت ملی تھی 2.5 گھنٹے کے اندر آ گیا، اب فرصت نہیں ملی 4 دن سے نہیں آ رہا ہوں، اور فرصت مل گئی تھی 3 دن نکل گیا، اب فرصت نہیں ہے جا رہا ہوں چلنے میں نہیں جاتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں بنایا، کھیل بنایا بچوں کی. ارے صاحب یہ تو دیکھا جائے گا، نہیں دیکھا تو باقی کام جائیں گے، یہ کام پر تو گورنمنٹ کا کام کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ اپنے طرف سے مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اب ہمت کر کے بتاؤ کہ اب آگے 4 مہینے اور چیزیں لگانے کو ہم سے